جن لوگوں کو اپنی موت کا دکھ دے کر جانا ہے ان کو تھوڑی سی خوشی دے کر لازمی جاؤ۔ یادیں انہی کی آتی ہیں جن سے کوئی تعلق ہو۔ ہر شخص کو محبت کی نظر سے دیکھا نہیں جاتا۔ حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو بدل لو، بدل نہیں سکتے ہو تو قبول کر لو۔ قبول کرتے نہیں ہو اور بدلنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو یہ پھر ناکام ہونے اور تباہ ہونے کا پیش خیمہ ہے۔ وہ آدمی تو بڑا پریشان کرے گا جو نہ تو ودا کرتا ہے اور نہ ہی ساتھ چلتا ہے۔ دل کا سکون جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ خیرات کرنے سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگ لینے سے مل جاتا ہے۔ ہم بے سکون ہو چکے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کا سکون برباد کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دل سے گندگی نہ نکلے تو سکون کیسے حاصل ہو؟ اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے، تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ اپنے کام اللہ کے سپرد کر دینے والے مطمئن رہتے ہیں۔ جو ہو سو ہو، سب ٹھیک۔ ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ہوا اچھا تھا، جو ہو رہا ہے اچھا ہے، اور جو ہوگا اچھا ہوگا۔ تمہیں اس نے انسان بنایا، اس کا شکر ادا کرو، اور پھر اس نے تمہیں مسلمان بنایا، شکر ادا کرو، اور پھر اس نے اپنی محبت سے نوازا، شکر کرو۔ بڑے احسانات کیے ہیں، شکر ادا کیا کرو، ناشکری نہ کرو۔ یاد کرو کہ اچانک آپ کے دل کو اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے تو آپ فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ بھی عنایت ہی عنایت ہے میرے رب کی۔ ہمارے اندر ہمارے خیالوں کی تاثیر ہوتی ہے۔ دعا میں لوگوں کو شریک کر لیا جائے تو دعا منظور ہو جاتی ہے۔ آپ کے دنیاوی محبوب کے کسی کام کی کوئی تعریف کر دے تو آپ اس شخص پر مہربان ہو جاتے ہو، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے پر اللہ مہربان نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ لوگوں سے اپنی تعریف سننے کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، پھر اسے نہ اپنے عیب نظر آتے ہیں نہ دوسروں سے اپنے عیب سننا پسند کرتا ہے۔ جس نے اپنا سامان خود اٹھایا وہ تکبر سے پاک ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو، اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گناہ گار ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ۔ نیکی اور تکبر میں بال برابر کا فرق ہے۔ جب تک انسان کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ نیکی کر رہا ہے تب تک وہ نیکی ہے۔ جہاں یہ احساس ہوا کہ میں نیکی کر رہا ہوں تو وہ نیکی تکبر میں بدل جائے گی۔ بدترین دوست وہ ہے جو دوستوں کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ زبانی توبہ کرنا جھوٹوں کا کام ہے۔ توبہ دل سے کی جائے تو دوبارہ توبہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس جنت نے تمہیں حیران کر رکھا ہے اسے دنیا کہتے ہیں، اور تمہارے رب کی نظر میں یہ اتنی حسین دنیا صرف ایک مکھی کے پر کی حیثیت رکھتی ہے۔ سوچو وہ جنت کیسی ہوگی جسے تمہارا رب بھی جنت کہتا ہے۔ چاہے انسان اعلان کرتا پھرے یا عمر بھر اسے راز رکھے، جو بھی چیز اس کی کمزوری بن جائے مات وہ اسی کے ہاتھوں کھاتا ہے۔ اگر اچھے انسان کو برا کہنے والا شخص آپ کو اچھا لگے تو یقیناً آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے اور پھر دعاؤں میں اللہ سے ہدایت مانگی جاتی ہے۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو اپنا پرانا مقام نہ بھولو۔ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ مل گئی اس کا کام آسان ہو گیا۔ عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، یہ تو روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی مرضی اس کا فضل ہے، اپنے آپ کو اس کی مرضی پر چھوڑ دو۔ آنکھوں کی عبادت یہ ہے کہ اندھے کو کنویں سے بچایا جائے۔
جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں بلکہ وجود کا باطن ہے۔ آپ اللہ کو اتنا قریب سمجھو کہ وہ آپ کے خاموش الفاظ بھی سنتا ہے۔ سمندر سے 10 دریا نکال بھی لیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں ہے۔ اگر اس میں 10 دریا شامل کر دیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں ہی رہتا ہے۔ یہ صرف احساس کی بات ہے، تسلیم کی بات ہے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں برداشت کی قوت ہو وہ کبھی نہیں ہار سکتا۔ محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری۔ نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سو جایا کریں۔ اگر نفس گناہ اور نافرمانی میں مشغول ہو جائے اور دل اللہ کے ذکر کو بھول جائے تو اس سے بڑھ کر کبیرہ گناہ اور کوئی نہیں۔ تو سبب پر توجہ رکھتا ہے، رب پر نہیں۔ اگر رب پر توجہ رکھتا تو بے نیاز ہو جاتا۔ وہ علم بہت بے قدر اور قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے، اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو تیرے جسم سے ظاہر ہو۔ قریبی رشتوں کی تکلیف یا اذیت دراصل اللہ کی طرف لو لگانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ صبر وہ مقام ہے جہاں انسان نعمت اور مصیبت کا فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ صبر وہ مقام ہے جہاں انسان نعمت اور مصیبت کا فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جو لفظ ہمارے رویوں کو اچھے انداز میں نہ بدل سکیں وہ علم نہیں بلکہ معلومات ہیں، لیکن جو الفاظ یا معلومات ہمارے رویوں کو اچھے انداز میں بدل دیں وہ علم ہیں۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے کر آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ تمہارا دل سمندر کی طرح وسیع ہے، جاؤ خود کو اپنی پوشیدہ وسعتوں میں تلاش کرو۔ خواہش کے سانپ کو شروع میں ہی مار دینا چاہیے۔ اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ تجھے کیا بتاؤں میرے ہم نشیں، تیرے سامنے میرا حال ہے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ عشق کو پی جا، عشق اتار اندر، تو باقی نہ رہے، رہے بس یار اندر۔ داغ داغ مت کہو، سب داغدار ہیں، بے داغ وہی ہے جو پروردگار ہے۔ ایک وہی تو ہے جو نادانیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جانچ پرکھ ہے اوروں کی، یہ بھی سوچا خود کیا ہو۔ نہیں عشق کا درد لذت سے خالی، جسے ذوق ہے وہ مزہ جانتا ہے۔ جس کی آنکھ میں عشق کا سرما ہو اس کی نظر پر عرش سے فرش تک کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ رنگتیں ایسی چڑھیں رنگ تمہارا لے کر، کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر۔ روٹی پیٹ کی اور علم عقل کی بھوک کو مٹاتا ہے۔ اصل کمال علم اور عمل دونوں کو جمع کرنے میں ہے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ اگر کوئی شخص آخرت کی خوشبو کو پالے تو اسے اس دنیا کے مقام اور مرتبے سے کیا لینا دینا۔ جو لوگ محبت من میں رکھ کر گزارا کرتے ہیں ان کا عمل بغیر تولے ہی قبول ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی تجھے اپنی نظر سے دیکھتا ہے، ویسے نہیں جیسے تو ہے، اور جو تجھے اپنی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ تجھ میں خود کو ہی دیکھتا ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہ چھوڑ دو۔ رب سے دوری روح کو بیمار کر دیتی ہے۔ ان کی قربت کا کیا کہنا جن کی دوری بھی لطف دیتی ہے۔ تم اپنے استاد کے پیروں کی خاک بن جاؤ کہ اس کی دوستی کے سبب تم بادشاہ بن جاؤ گے۔
نفس کے خطرناک وار سے بچنے کے لیے اللہ کو ہر وقت حاضر اور ناظر جاننا بہت ضروری ہے۔ دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، راحت جہاں ملے تجھے وہ گھر تلاش کر۔ لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو راہ حق دکھائے وہ راہبر تلاش کر۔ بدبخت نظاروں کو تلاش کرنے والا انہی بدبختیوں کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کرو اس کی۔ جہاں سے اللہ کی رضا شروع ہوتی ہے وہاں سے حکمت، دانائی اور عقل مندی شروع ہوتی ہے۔ اگر تم صاف آئینہ چاہتے ہو تو اپنے آپ کو دیکھو اور ہر اس سچائی کو دیکھو جس کا عکس آئینہ تمہیں دکھاتا ہے۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جواب میں کہا، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سوتا رہتا۔ جو دوسروں کے غم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ لمبی اور خوش زندگی کا راز صبر میں پوشیدہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جو تجھ سے وابستہ نہیں تو اس سے وابستہ نہ ہو۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں وہ غیروں کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہوتی۔ کوئی بنا دیکھے اویس کرنی بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر بھی ابو جہل رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھنا ہے تو ان لوگوں کے راستے پر چلو جنہوں نے اللہ کے جلوے کو دیکھ لیا ہے۔ وہ خوشیاں کیسے ہمیشہ رہ سکتی ہیں جو ختم ہو جانے والی چیزوں سے جڑی ہوں۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ کردار قیمتی بناؤ، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہوا کا رخ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ بلند مرتبہ کسی چیز کا نہیں۔ دعا، توجہ، امید اور اللہ کا ذکر انسان کو بڑا کر دیتا ہے۔ حسد کا پھل دنیا اور آخرت کی بدنصیبی ہے۔ تکبر کرنے والے آدمی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ صرف نصیحت کرتا ہے، سنتا نہیں۔ جس نے قدرت کے باوجود حرام مال کو اللہ سے ڈرتے ہوئے چھوڑا، یقیناً اللہ چند ہی دن میں کئی گنا بہتر حلال مال اسے عطا کر دیتا ہے۔ کامیابی کے وسیلے دولت سے نہیں، ارادے اور ہمت سے پیدا ہوتے ہیں۔ مایوسی اور نا امیدی بانٹنے والی خبروں سے بے خبر رہنا بہتر ہے۔ تقدیر لکھنے والا ہی تقدیر بدل سکتا ہے۔ جب برداشت کی حد ختم ہوتی ہے، بربادی کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ کم علم انسان ہی غیبت کرتا ہے، عالم کو تو علم بانٹنے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ ترقی خوبصورت چیزوں اور اثاثوں کا نام نہیں، ترقی خوبصورت احساس کا نام ہے۔ حقیقت کی تلاش کرنے والا خود حقیقت نہ بنے تو بات نہیں بنتی۔ دوسروں کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو نہ صرف نظر انداز کر دینا چاہیے، بلکہ پلٹ کر حوصلہ بھی دینا بہت بڑا آدمی ہونے کی نشانی ہے۔ اگر تمہاری کسی مسلمان بھائی سے ان بن ہو جائے تو ہرگز اس کے گناہوں کو بیان کر کے اسے شرمندہ اور ملامت نہ کرو۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ دوسرے آدمی کی کمی تیسرے آدمی کو بتانا، یعنی دوسرے آدمی کی تصویر تیسرے آدمی کی آنکھ میں خراب کر دینا۔ ادب سے پیش آنے والا آدمی بد نصیب نہیں ہوتا۔
کمزور لوگ موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں، جبکہ باہمت انسان خود موقع پیدا کرتا ہے۔ کینہ رکھنے سے اپنے ہی دل کے زخم ہرے رہتے ہیں۔ بڑا آدمی بننا اچھی بات ہے، اور اچھا آدمی بننا بڑی بات ہے۔ دل اگر کالا ہو تو گورے منہ پر اترانا بے وقوفی ہے۔ لوٹ کر آنے والوں کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رکھیں، یہی آپ کے رب کا بھی طریقہ ہے۔ مبارک ہیں جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر بھی رحم کیا جائے گا۔ دوسروں کو بے عمل سمجھنا، یہ بھی دل میں چھپا ایک تکبر ہے۔ کل کی آرزوؤں کے غم کا بوجھ آج پر ہرگز نہ ڈالو۔ راحت اور سکون چاہتے ہو تو شکایت سے باز آ جاؤ۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ کسی کو دکھ کبھی دینا تو اتنا سوچ کر دینا، کسی کی آہ لگنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ ظاہر میں تو ہمارا رجحان اور شوق مذہب کی طرف ہوتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات میں ہمیں ہمیشہ یہ تلاش رہتی ہے کہ کہاں تک چیزیں جائز کی جا سکتی ہیں۔ شاید تم نے دیکھی ہوں وہ آنکھیں جو سفر میں ہوں اور کہیں جا بھی نہیں رہی ہوں۔ زندگی موت سے کمزور ہے اور موت محبت سے کمزور ہے۔ ادھوری خوشی مکمل غم سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے، معمولی ہو یا اعلیٰ۔ اصل برکت اور لذت تو صبر سے ہر لقمے پر الحمدللہ کہتے ہوئے ہوتی ہے۔ کسی اعلیٰ نسب خاندان میں پیدا ہو جانا کمال نہیں، اپنے خاندان کے نیک نامی اور اعلیٰ وصفی کو بحال رکھنا یہ اعلیٰ درجے کا کمال ہے۔ محض چاہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس چیز کے قابل ہونا بھی ضروری ہے۔ محبت، اعتبار اور کسی کی مزدوری میں کبھی ڈنڈی نہ مارنا، سونا بن جاؤ گے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ آدمی کبھی وفا نہیں پاتا۔ اللہ سے معافی لینے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کر دو، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ مستقبل کا خیال رہے تو انسان جوان ہے، اور اگر صرف ماضی کی یاد ہی باقی رہ جائے تو انسان بوڑھا ہے۔ حاصل کی تمنا، مقام کی تمنا، مرتبے کی تمنا، شہرت کی تمنا اور لوگوں میں چاہے جانے کی تمنا چھوڑ دو تو غم تمہیں چھوڑ دے گا۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھیں۔ دل کسی سے کتنا بھی ناراض ہو جائے، خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ وہ بندے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی کا دل نہیں دکھاتے، کسی کا حق نہیں رکھتے، کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے۔ وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن گناہ گار سے نہیں، کسی کی تباہی کی دعا نہیں مانگتے۔ زمین میں دفن بہت سے لوگ زندہ ہیں، اور زمین پر پھرنے والے بہت سے لوگ مرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کے نزدیک سخی وہ ہے جو تھوڑی چیز بھی لے تو اس کو زیادہ سمجھے، اور جب زیادہ چیز بھی دے تو اس کو کم لگے۔ اگر آپ کو کوئی ناراض کرے تو آپ کہیں کہ ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ اختلاف کو برداشت کرنے کے لیے عظیم دل چاہیے۔ کمزور یقین الجھتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، لیکن طاقتور اور صحت مند یقین دوسرے یقینوں کو اپنے ساتھ اس طرح ملاتے ہیں جیسے سمندر دریاؤں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی اطاعت ہے کسی بزرگ کی تو ایسی اطاعت نہ کرنا۔ کائنات کے اس نظام میں خیر اور شر، اجالا اور اندھیرا، حق اور باطل وغیرہ سب موجود ہیں۔
یہ انسان کی باہر کی دنیا ہے۔ انسان کے اندر کے نظام میں بھی خیر اور شر، یقین اور وسوسہ وغیرہ پلتا رہتا ہے۔ ایک بندہ مومن اپنے یقین اور ایمان سے وسوسوں کو ختم کرتا ہے اور بھلائی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اے شخص، تو خود سرداری سے باز آ جا اور کوئی سردار تلاش کر، خود سرداری کا طالب نہ بن۔ نصیحت مان اور کسی استاد کے دامن سے وابستہ ہو جا۔ جس طرح بغیر روح کے جسم پتھر اور جماد ہے، اسی طرح بغیر اخلاص کے عمل ریت کا ڈھیر ہے۔ انسان نے دنیا کو قابو میں کر لیا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس سے کام لیتا ہے اور فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو جب دنیا قابو میں ہے تو خیالات کے دریا کو بھی قابو میں رکھو اور اپنے ہونٹ بند رکھو۔ دل پر قابو حاصل کرو اور اس کے رازوں کو ظاہر نہ کرو، اور غور کرو کہ اگر اللہ نے سمندر کو انسان کا محکوم بنا دیا ہے تو دل پر بھی اپنی حکومت قائم کرو۔ اپنے مسلمان بھائی کو برا مت کہہ، برا مت جان، دل مت دکھا، دل مت ستا، عیب نہ ٹٹول، آر مت دلا، حقیر مت جان، ذلیل مت کر، ظلم مت کر، لعنت مت کر، تانا نہ دے۔ اللہ سے ڈر اور کسی حد سے آگے نہ بڑھ۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر مت کہہ، کبھی مت کہہ۔ ہم گناہگار ہیں، کافر نہیں۔ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھا کرو اور اللہ سے یہ کہا کرو کہ یا اللہ، نہ میں گمراہ ہوں نہ کسی کو گمراہ کروں، نہ خود اپنے مقام سے پھسلوں نہ کسی کو پھسلاؤں، نہ کسی پر ظلم کروں نہ کوئی مجھ پر کرے، نہ خود جہالت کے کام کروں نہ مجھ سے کوئی جہالت کرے۔ باغ میں ہر پودا بویا اور پالا جاتا ہے، لیکن ہر پودا پھل نہیں لاتا۔ بعض پودے سوکھ اور ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی باغ ہرا بھرا رہتا ہے۔ تو اپنے کام کیے جاؤ، اس سے زیادہ تمہارے بس میں کچھ بھی نہیں۔ اے مولا، تیری یاد ہی نے ہر کسی کو تیری یاد دلائی، اور تیری یاد ہم گناہگاروں کے بڑے ہی کام آئی۔ کوشش اللہ کو پسند ہے، کوشش کر اور کیے جا۔ بندہ جب سچے دل سے پکی توبہ کر لیتا ہے، مزید کسی اگر مگر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتا، سورج نکلنے سے پہلے اس کا حال بدل جاتا ہے، ماحول بدل جاتا ہے، اور زندگی کی ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا اور کبھی ہوا ہی نہیں کہ توبہ کرنے والے نے توبہ کی اور اس کی زندگی تبدیل نہ ہوئی ہو۔ بندوں کو بندوں سے ورغلانا، ایک دوسرے سے نفرت دلانا، ہر کسی کو اپنا ہم خیال بنانا، اپنے راستے پر چلانا، اور انمول ہیرے کو لت پت کر کے گندگی میں لپیٹ کر کہے لگانا شیطان کی اصل منزل ہے۔ اگر غفلت کے پردے تمہاری نظروں پر اور دل پر پڑ جائیں تو ان پردوں پر ذکر کے تیر چلاؤ۔ ذکر کے تیر غفلت کے پردوں کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ محنت کرو، اجرت ملے گی۔ بیکار بیٹھی ہوئی اولاد تو ماں کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ دعا قبول کرنے والا تو رات بھر تجھ کو پکارتا رہا کہ آؤ کسی کی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ اس وقت تم کہاں تھے؟ یہ دعائیں تو اس وقت کرنی تھیں۔ اللہ کو اپنے اس بندے پر ناز ہوتا ہے، اور صرف اس بندے پر جسے اللہ کی عطا اور اس کے فیصلوں میں کوئی تمیز نہ ہو۔ ہر حال میں جو بھی اللہ نے اس کو دیا، جو بھی حال اس پر اترا، وہ اس پر راضی رہے، کوئی اعتراض نہ کرے، اور یہ عمل بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے ذکر کے سوا کوئی بھی تمنا اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی تمنا کبھی تیرے دل میں نہ ہو۔
اللہ کے ذکر کے سوا ہر چیز چھوڑ اور سب کچھ چھوڑ، اور ایسے چھوڑ کہ جیسے چھوڑنے کا حق ہوتا ہے۔ کوئی وہ ذکر بتاؤ جو تیرے جسم الوجود میں جاری ہو اور جس کا تو نے کبھی ناغہ نہ کیا ہو۔ کوئی وہ برائی بتاؤ جو تم کبھی نہیں کرتے۔ کوئی وہ نیکی بتاؤ جو تم ہمیشہ کرتے ہو۔ یہ تینوں چیزیں انسانی زندگی کی منزل ہیں۔ محبت کی کوئی کتاب نہیں جو پڑھی جا سکے، اور کوئی استاد نہیں جو پڑھا سکے۔ محبت تو محبوب کی طرف سے محبت کرنے والے کو عطا ہوتی ہے۔ جس نے جو بھی پایا کام ہی کر کے پایا۔ مان نہ مان، وہ تیرا رب تیرے ساتھ ہے، اور تیری کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ توکل اور بھروسہ رکھنے والے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی ہی اس کی مرضی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی حرکت پر کوئی قدرت نہیں رکھا کرتا۔ محبت کبھی نفرت میں تبدیل نہیں ہوتی۔ جو محبت نفرت میں تبدیل ہو، سمجھو وہ صفاتی تھی، ذاتی نہیں تھی۔ اٹل اور یقینی ہوتی تو کبھی نہ بدلتی، اس لیے کہ محبوب کی بے رخی محبت کرنے والے کی محبت پر بے اثر ہوتی ہے۔ غیروں نے صرف اپنے خیال سے نہ جانے کیا کیا حاصل کر لیا، اور تجھے قرآن سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ بندوں کے دل پتھر سے بھی سخت ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کے سوا کسی اور چیز سے کبھی نرم نہیں ہوتے۔ بے شک ذکر الہی دل کے تمام مرضوں کا علاج اور اللہ کے ساتھ دوستی کی جڑ ہے۔ دنیا میں کوئی بلا نہیں، کوئی وبا نہیں، کوئی آفت نہیں، کوئی بیماری نہیں۔ یہ سب بندوں ہی کے گناہوں کی شامت ہیں جو بندوں کو دنیا میں دی جاتی ہیں، اور جن کی بدولت اللہ بندوں کے گناہوں کو معاف اور درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ کے ملک میں ماں سوا کا کیا حکم اور کیا وجود، اور یہ جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور تیرے ہی گناہوں کا پھل ہے۔ عزم اور مضبوط ارادہ جب بھی نکلا، اللہ ہی کی حمایت میں نکلا، تنے تنہا نکلا، بے سر و سامان نکلا، اور اللہ نے بھی عزم اور ارادے کی حمایت کی، پوری حمایت کی۔ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے کنبے کی خدمت کر، احسان کر، اکرام کر، اور یہی بہترین شعار ہے۔ بہترین اور مقبول کام مخلوق کی خدمت ہے۔ مخلوق کی خدمت میں پہلا نمبر بیمار کی خدمت کا ہے۔ بے شک بیمار کی بے لالچ خدمت اللہ کی سب سے بڑھ کر اور مقبول ترین عبادت ہے۔ ہر بندہ اسی وجہ سے پریشان ہے کہ وہ جانتا ہے مگر مانتا نہیں کہ اللہ قریب تر، حاضر اور ناظر ہے۔ یہ تھی تیری منزل جو تو بھول گیا، جسے تو نے دور سمجھا وہ عین قریب ہے۔ اللہ سے ڈرنا اور نفس کی مخالفت کرنا علم کا مقصد ہے۔ اللہ کے ذکر کی مجلس میں ذکر ہی کا نور ہوتا ہے، اور فرش سے لے کر عرش تک پھیلا ہوتا ہے۔ ذکر کرنے والے طرح طرح کی تجلیات سے مشرف ہوتے رہتے ہیں۔ اگرچہ ہم اور تم دیکھ نہیں سکتے، پر مانتے ضرور ہیں کہ اللہ کے ذکر کی مجلس کے ارد گرد نوری فرشتے فرش سے عرش تک تہ بتہ موجود اور حاضر رہتے ہیں۔ کسی سے تعریف کی خواہش مت رکھ، نہ ہی کسی مقام اور منصب کی کوئی طلب رکھ۔ جس کی کوئی طلب نہیں وہ اللہ کا طلبگار ہے۔ جو جس چیز سے بے نیاز ہوا وہی چیز اسے چاہنے لگی، جو ہر چیز سے بے نیاز ہوا ہر چیز اسے چاہنے لگی۔ تو کچھ مت بن، نہ ہی کچھ بننے کی آرزو رکھ۔ تیرا کچھ بھی نہ بننا، تیرا سب کچھ بننا ہے۔ جسم میں روح اور روح میں راز چھپا ہوا ہے۔
ہر حال میں نیک ہو یا بد راحت تلاش کر۔ نفس کی سب سے پسندیدہ چیز شہرت ہے۔ برے کو ہر بات بری معلوم ہوتی ہے، زمانہ برا نہیں، برے شخص کو ہی برا معلوم ہوتا ہے۔ ادب سب سے افضل اور سب سے مشکل کام ہے۔ ادب کو آسان مت جانو، ادب کا راستہ مشکل ہے۔ ادب محدود عرصے تک آسان اور ہمیشہ کے لیے نبھانا مشکل ہے۔ مخلوق سے ڈرنے والا خالق کو نہیں پا سکتا۔ یہ عشق جو آج ہر زبان پر جاری ہے محض زبانی ہے، ورنہ اگر کوئی واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشق ہو جاتا تو کبھی کوئی قدم کسی سنت کے خلاف ہرگز نہ اٹھاتا اور ہر سنت کو اپنا لیتا۔ جو جس پر فدا ہوگا اسی کی پیروی اور فرما برداری ہر بات میں کرے گا۔ بغیر عشق کے کبھی کوئی کسی کی پیروی ہر بات میں نہیں کر سکتا۔ قطرے کی اصل دریا ہے، جب دریا میں ملتا ہے تو دریا ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی ہر وقت ہر بات سیکھ سکتا ہے، سکھانے والا چاہیے۔ نہ لکھ نہ کہہ، کر کے دکھلا، یہی وقت کی پکار ہے۔ وہ لوگ جو گزر گئے وہ اسلام کے شہدائی تھے، اللہ کے ولی تھے۔ اسلام کو جو ناز ان پر ہے کسی پر بھی نہیں۔ ہر بندے کے لیے ہر معاملے میں اللہ کافی ہے، جس کے لیے اللہ کافی نہیں کوئی کافی نہیں۔ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام۔ ایسی حالت میں دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ اے اللہ کے بندے، تیری عظمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اے کاش تجھے اپنے مقام کی خبر ہوتی، تو اپنے حال سے بیگانہ اور اپنے مقام سے بے خبر ہے۔ تیری قدر ہم کو ہے، ہم تیری تعظیم کرتے ہیں اور تکریم کرتے ہیں۔ تیری نوازش کعبے کے طواف سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم سے تیری یہ ذلت اور رسوائی دیکھی نہیں جاتی۔ ہم تیری تعظیم کا اعلان اور تکریم کا اظہار کرتے ہیں۔ خیالات جب پاک ہو جاتے ہیں متحد ہو جاتے ہیں، جب متحد ہو جاتے ہیں تو بلند ہو جاتے ہیں، اور خیالات کی بلندی انسانی معراج کا ابتدائی مقام ہے۔ ہوشیار دل تیرا غیر حاضر، آنکھ بے حیا اور زبان بے قابو ہے۔ مخلوق عام ہے، مومن ہو یا کافر، درند ہو یا خرند، پرند ہو یا چرند، ہر اجر اور پھل سے بے نیاز ہو کر خدمت کر۔ توکل، رضا، شکر اور صبر ایک ہی خصلت کے مختلف نام اور درجات ہیں۔ شریعت کی پابندی نفس کی عین مخالفت ہے۔ اونچے مقام کا فخر زوال کی ابتدائی نشانی ہے۔ اوزار کا غلط استعمال اور بیجا استعمال اوزار کی دھار کو کند کر دیتا ہے۔ بدن کا ہر عضو تیرے جسم کا اوزار ہے، تو ذرا خیال رکھو کہ تم ان اعضاء کا کہاں استعمال کر رہے ہو۔ سکون ایک نعمت ہے جو ایمان پر عنایت ہوتی ہے۔ بندہ جب سچے دل سے اللہ کو اپنا رب مان کر یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو اللہ اسے اسی وقت سکون بخش دیتا ہے۔ لالچ رزق میں اضافہ تو نہیں کرتا، البتہ قدر و منزلت کو گھٹا دیتا ہے۔ نفس کی بے آرامی اور بے قدری دل کی بیداری کا واحد ذریعہ ہے۔ نفس جب اللہ کے راستے میں بے آرام ہو جاتا ہے، بے قدر ہو جاتا ہے، تو اللہ کے فضل اور کرم سے سویا ہوا دل جاگ جاتا ہے۔ زندہ وہ ہے جو زندگی کا ایک بھی لمحہ ضائع نہ کرے۔ ساری خدائی کے خالق اور مالک کا رحمان ہونا ضروری ہے۔
خدائی میں ہر قسم کی مخلوق ہے، فرما بردار بھی اور سرکش اور نافرمان بھی، لیکن ہمارا رب رحمان ہے، نافرمان بندوں کو ہلاک نہیں کرتا، ورنہ اگر وہ چاہے تو اس کے لیے نافرمانوں کو ہلاک کر دینا کون سی مشکل بات ہے۔ وہ ایسے نہیں کرتا۔ رحمان کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ لوگ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں کہ ان کے گھر سے بیماری نہیں جاتی، ناداری نہیں جاتی، غم اور تکلیف نہیں جاتی۔ اس قسم کے تمام سوالوں کا صرف ایک ہی جواب یہ ہے کہ اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو۔ بے شک اللہ کا ذکر رحمت اور راحت کو کھینچ لاتا ہے اور ہر قسم کے غم اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی کتاب قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور ہم کثرت سے تو درکنار بالکل ہی نہیں کرتے، اور یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ذکر کے چھوڑ دینے کی وجہ سے ہی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کے لیے نہ وطن ہے، نہ جائیداد، نہ گھر، نہ زر، صبح کی تو شام کا اور شام کی تو صبح کا، نہ ذخیرہ ہو، نہ فکر اور نہ ہی زندگی کی کوئی امید۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے پرندوں کی طرح صبح بھوکے اٹھتے اور شام کو سیر ہو کر واپس لوٹا کرتے ہیں۔ زندگی کسی کی بھی ہو، پانی کا بلبلا ہے، اللہ تجھے کوئی ایسی زندگی بخشے جسے موت کبھی فنا نہ کر سکے، ہمیشہ ہمیشہ تک زندہ اور قائم رہے، اور وہ زندگی اللہ ہی کے لیے جینا اور اللہ ہی کے راستے میں مرنا ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ رب ذوالجلال والاکرام، اپنے فضل اور کرم سے اپنے بندوں کو اس کام کی توفیق عطا فرما۔